تو ہمارے محلوں میں نا لوگ بڑے محنتی اور جفاکش ہیں، مگر پورے محلے میں نا ایک دو لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو صرف تھڑوں پہ بیٹھ کے نا کمنٹ کرتے ہیں۔ تو تحریک انصاف اور خان صاحب کی یہی صورتحال ہے۔ جب ان کے پاس وقت تھا 3.5 سال کا، تو ان کو وہ تمام کام کرنے چاہیے تھے جو شہباز صاحب نے اور مریم بی بی کر رہی ہیں۔ دیکھیں، جو ایک راشن یا فوڈ ہیمپرز ہیں، وہ سرکار کا پیسہ ہے، اس کا آڈٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جو بسٹ کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، اس سے باہر جانا ممکن نہیں۔ البتہ میں ایک سروے ہم نے شروع کروا دیا اگلے 3-4 ماہ میں، جو خواتین، جو مرد خط غربت سے نیچے اور رہ گئے ہیں، تو اگلے 3 ماہ بعد جو بھی پروگرام ہے وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیں، اس میں پسند ناپسند نہیں ہے، اس میں کوئی فیوریٹزم نہیں ہے، اس میں کوئی پارٹی کو نہیں مل رہا ہے، اس میں ایک عام آدمی کو مل رہا ہے۔ اور ایک اچھی بات ہے، لوگوں کو کم از کم رمضان میں کچھ دن تو بہتر گزریں گے۔ بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن یہ کہنا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے، یہ پیچھے اللہ تللے بھی جو ہے وہ خرچ کیے گا اور اسے پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اپوزیشن اسے کامیاب نہیں ہونی یہ وہ کہہ رہے ہیں یا آپ نے خود ہی کہہ دیا؟ نہیں، انہوں نے کہا دیکھیں، بات اپوزیشن کا ہے، تنقید تو کرنی ہے، ان کا رائٹ ہے، لیکن تنقید ان کو نا مثبت کرنی چاہیے۔ جو بجٹ، اس کا تعلق ہسپتالوں سے بھی ہے، مریضوں سے بھی ہے، ادویات سے بھی ہے، لوگوں کی تعلیم سے بھی ہے، ایگریکلچر سے بھی ہے، روڈ سے بھی ہے۔ تو مختلف ڈپارٹمنٹ جیسے باسا ہے، ایل ڈی اے ہے، جو مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز پورے پنجاب میں کام کر رہی ہیں، سینیٹیشن کے ادارے کام کر رہے ہیں، ان سب کی لوگوں کی تنخواہیں ہیں، رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں، ڈیولپمنٹ اسکیم چل رہی ہیں۔ جیسے ہسپتالوں میں آپ دیکھیں رینویشن شروع ہو رہی ہے، تو ان کو ہم نے 2.5 روپیہ فوری پہ ریلیز کر رہے ہیں۔ پچھلی حکومت کی 11-12 ارب کی لائبلٹیز تھیں، 5 ارب ہم نے دوائیوں کے لیے دیا ہے، تو 11 ارب کا آڈٹ ہو رہا ہے، پھر وہ بھی ریلیز کرنا ہے۔ تو کاروباری زندگی چلنا ہے، 12 کروڑ صوبے کے لوگوں نے چلنا ہے۔ وہ اپوزیشن کی اس بات پہ کہ آپ بجٹ کو پاس نہ کریں کہ آپ پورے صوبے کا نظام روک سکتے ہیں، آپ نہیں روک سکتے۔ یہی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہی لوگوں نے مینڈیٹ بھی ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے کام کو فاسٹ ٹریک پہ کریں اور لوگوں کی زندگی کو آسان کریں۔ ہاسپٹلس میں مریضوں کی جو ہے نا وہ کوئی داد رسی نہیں ہوتی ہے، ادویات نہیں ملی، بڑی مشکلات ہیں، ایک بیڈ پہ 2 مریض جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس خاصا تجربہ ہے، کیا کیسے کریں گے ساری مشکلات کو؟ یار دیکھیے، اس میں نا لوڈ ایک تو بہت ہے ہاسپٹلس پہ، اس کو مینیج کرنا ہی بہتر کام ہے۔ نئے اسپتال ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن جو پرانے اسپتال ہیں ان کی جو رینویشن ہے، تو ہم اس کو بہت کوشش کر رہے ہیں فاسٹ ٹریک پہ کریں، تاکہ عام مریض کے لیے صورتحال بہتر ہو۔ ابھی بھی میں ایک میٹنگ کر کے آ رہا ہوں فاطمہ جان یونیورسٹی میں، جو شام کی او پی ڈیز کو کھولنے سے متعلق ہے، تو ہم مختلف سلوشن سے کام کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ جس کو ہم ری باڈیفائی کر کے لا رہے ہیں، تاکہ عام آدمی جو اس کی زندگی بہتر ہو، تو نظام بہتر ہوگا۔ اگر 1.5-2 ماہ میں آپ کو دوائیوں کی بہت بڑی تعداد اسپتالوں میں نظر آئے گی، اور آہستہ آہستہ چاہے بی ایچ یو ہے، آر ایس سی ہے، ٹی ایچ کیو ہے، ڈی ایچ کیو، وقت ضرور لگے گا، لیکن انشاءاللہ اس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ ہیلتھ کارڈ بھی کتنے پیسے عام آدمی کو ملیں گے علاج کے لیے اور کب تک لے کے آ رہے ہیں؟ ہیلتھ کارڈ جو ہے نا، اس پہ 10 لاکھ کی تو ہے لمٹ، لیکن ابھی دیکھیں ہیلتھ کارڈ پہلی بات ہے بند نہیں ہوا، ہیلتھ کارڈ جاری ہے۔ اس کو ری باڈیفائی کر رہے ہیں کہ اس کے پریمیم میں کیا ہوگا، اس میں کتنے لوگ آئیں گے۔ دیکھیں، میرا پریمیم جو ہے، مطلب میرے معزز و کولیگس ہیں، ایم پی ایم این اے یا جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، اس کا پریمیم کم از کم حکومت کو نہیں دینا چاہیے، یا جو ملینس کے حساب سے ٹیکس دیتا ہے اس کا جو پریمیم ہے وہ حکومت کو نہیں دینا چاہیے۔ یہی وہ غلطی ہے جو ہم نے تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں خود جیل سے جب آتا تھا، میں اس کی نشاندہی کرتا تھا کہ غریب آدمی جو 35 سے 40% ہے، یا 45% ہے، یا 50% ہے، اس کو پریمیم حکومت دینا چاہیے۔ باقی لوگوں کو پیسہ دے کے اس پہ آنا چاہیے تاکہ سسٹینبل ہو۔ یہ لوگوں کا پیسہ ہے، اس کو ہم اس طرح نہیں اڑا سکتے کہ 100% جو کروڑ پتی ارب پتی ہے اس کا پریمیم حکومت دینا شروع کر دے۔ اچھا خالد صاحب، دیہی مرکز میں پہلے ڈسپینسری ہوتی تھی جس سے لوڈ کم ہوتا تھا ہاسپٹل میں، اب یہ ہے کہ وہ ڈسپینسریز بھی ختم کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اربن ایریا کے جو ہاسپٹل ہیں ان پہ لوڈ بہت زیادہ آتا ہے۔ اس پہ کوئی کام کر رہی ہے گورنمنٹ؟ لیکن جو ڈسپینسریز ہے نا، یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کا موقف اس میں یہ تھا کہ ڈیلی جو پیشنٹ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس پر ری تھنکنگ شروع کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ بات سامنے آئی تھی، میڈیا کے ذریعے بھی آئی تھی، اور بعض ہمارے جو ممبران صوبائی اسمبلی انہوں نے بھی کہا تھا ان کے شہر میں۔ تو اس پہ ہم دوبارہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہفتے 8-10 دن میں نا اس کو جہاں نیڈ ہوگی وہاں ان کو کھولیں گے۔ صاحب، صحت کارڈ پہ کون کون سا علاج جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ گائنی کا جو وہ بھی بند ہو گیا، پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی صحت کارڈ کا وہ بند ہے، تو صحت کارڈ پہ کون کون سی مزید جو ہے وہ علاج جو ہے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کارڈک شامل ہے، آرتھوس میں شامل ہے، کچھ فیچرز ہم اس میں نئے بھی لا رہے ہیں۔ ابھی کل ہماری جو پرسوں ڈسکشن ہوئی پی ایس سی میں، جو مریم بی بی کے ساتھ ہماری ہوئی ہے، اس میں یہ تمام آپشن پہ ڈسکشن کی گئی ہے۔ گائنی کا ڈپارٹمنٹ کا موقف یہ ہے کہ چونکہ پورے ملک کے جو صوبے کے جو گائنی وارڈز ہیں، گائنی تھیٹرز ہیں، وہاں پہ علاج معالجہ ہو رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں پہ ہم اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ جو مریض ہے اس کو میکسیمم سروس دیں، لیکن مہینے 1.5 مہینے میں جو نیا پروگرام ہے وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم اس کو انٹروڈیوس کریں گے۔ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہیلتھ انشورنس پروگرام بھی میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، اور ہم اپنے ٹینیور میں 31 مئی 2018 تک
17 अजला को लॉन्च कर दिया। अच्छा खान साहब, आपने हाईलाइट किया था जब ये हेल्थ कार्ड लॉन्च हुआ था कि कुछ ट्रस्टी अदारे हैं वो हेल्थ कार्ड से भी यानी कि पेमेंट रिसीव कर रहे थे, इंश्योरेंस और ट्रस्ट के भी, यानी कि डबल फाइलिंग जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा थी, और ख़ासकर लाहौर में देखने हमें आई थी, और ख़ासी तादाद में उस वक्त फाइलें मंजर